اللہ تعالیٰ سانو سارے رمضان دے اندر ایسے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے جہدے نال اللہ ساڈے تو راضی ہو جائے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا 3 بندیاں دی دعا اللہ رد نہیں کر دے۔ پہلا وہ بندہ امام عادل، فرمایا جڑا عادل حکمران ہے اللہ کو جو سوال کرتا ہے اللہ عطا فرما دیندے ہیں۔ دوسرا وہ بندہ جڑا روزے دار ہے حتی یفطر، جدوں تک بندہ افطاری نہیں کرتا روزے دی کیفیت رہندا ہے، اللہ اکرم الخاکمین دے پیغمبر نے فرمایا جڑی جڑی دعا کردا جاندا ہے اللہ عطا فرما دے جاندے۔ اور تیسرا بندہ مظلوم، جدے تے ظلم و ستم ہویا ہوئے، وہ اللہ کو کسے دے بارے بد دعا کر دے تے اللہ وہ بھی رد نہیں کر دے۔ اللہ سانو مظلوم دے بد دعا تو محفوظ فرمائے۔ اور روزے دار دے نال تے اللہ دا پیار ہی الگ ہے، اتنی محبت، اتنا پیار روزے دار نال، سانو کسے بھی رشتے دے نال کتنا بھی زیادہ پیار ہوئے، رشتیاں دے اندر ماں اپنی اولاد نال سب نالوں زیادہ پیار کر دی ہے، یا باپ اپنے اولاد نال زیادہ پیار کر دی، لیکن اگر اولاد دے منہ دے اندروں سمیل آ رہی ہوئے، بدبو آ رہی ہوئے، ماں بھی اپنے پتر نو آندی ہے پتر تیرے منہ چوں بدبو آ رہی ہے، جا کے اپنا منہ صاف کر۔ اگر جسم چوں بدبو آ رہی ہے، ماں بھی آندی ہے پتر جا اپنا جسم صاف کر، تیرے چوں بدبو آ رہی ہے۔ کوئی ماں اپنے پتر دی بدبو نو خوشبو نہیں مندی اور اس بدبو نو برداشت نہیں کر دی، لیکن میں قربان جاواں اس رب رحمان دی روزے دار نال محبت تو اللہ اکرم الخاکمین فرماندے نے میرے روزے دار تو میرے واسطے روزہ رکھے ہے، میرے واسطے بھوک برداشت کر رہے ہیں، پیاس برداشت کر رہے ہیں، بھوکے پیٹ دی وجہ تو تیرے منہ دے اندر جڑی بدبو پیدا ہو رہی ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اللہ نو او بدبو کستوری نالوں بھی زیادہ پیاری لگ دی۔ اے محبت روزے دار نال، اے پیار روزے دار نال، اے عظمت روزے دار دی، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بندہ کوئی بھی نیکی کردا ہے اللہ ایک نیکی دا بدلہ 10 گنا تو لے کے 700 گنا تک اللہ او دے نامہ اعمال دے اندر رکھوا دیندے نے۔ لیکن جدوں روزے دیاں واریاں آئیاں اللہ اکرم الخاکمین نے سارے قانون ہی بدل دیتے، سارے طریقے ہی بدل دیتے۔ فرشتے پوچھتے نے اللہ اے بندے نے روزہ رکھے ہے، اینو 1 گنا نیکی دینی ہے، 2 گنا دینی ہے، 10 گنا دینی ہے، 100 گنا 700 گنا دینی ہے؟ اللہ اکرم الخاکمین فرماندے نے فرشتو میرے بندے نے روزہ میرے واسطے رکھے ہے، ایدی نیکیاں دی گنتی تواڈے اختیار اندر ہی نہیں ہے، تسی میرے بندے دیاں نیکیاں شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ جی پھر ایدی نیکی اندر کی لکھیے؟ فرمایا تسی لکھ دے اور روزہ رکھیا میرے بندے نے، اللہ جی ایدی جزا کی ہوئے گی، جزا کی دیو گے؟ اللہ اکرم الخاکمین فرماندے نے الصوم لی وانا اجزی بی، فرمایا میرے فرشتیو بندہ روزہ میرے واسطے رکھ دے تے اے دی جزا بھی کل قیامت نو میں ہی عطا فرماواں گا۔
انہیں دنیا اندر مینوں راضی کیتا ہے تے کل قیامت والے دن میں اینوں راضی کر دیاں گا، ادوں تک میں اینوں عطا کردا رہاں گا جدوں تک کہ راضی نہ ہو جائے۔ کیسا پیار، کیسی محبت روزے دار نال رب العالمین دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے دار واسطے دو خوشیاں نے، ایک خوشی رب دنیا دے اندر عطا کردا ہے تے دوسری خوشی جیدہ نعم البدل ہی کوئی نہیں، جیدے جیسی خوشی کوئی نہیں۔ دنیا دے اندر خوشی کی ملدی ہے، آقا فرماندے نے جدوں بندہ روزہ افطار کردا ہے پانی دا گھٹ جسم اندر جاندا ہے، جسم خوش ہو جاندا ہے، جسم نو تازگی ملدی ہے، چہرے تے تراوٹ آ جاندی ہے، دل نو سکون ملدا تے خوشیاں ملدیاں نے۔ ایک افطاری دے وقت دنیا اندر خوشی ہے تے دوسری خوشی آقا فرماندے نے کل قیامت والے دن جدوں روزے دار جنت دے اندر چلا جائے گا۔ اللہ کمل خاکمین سب تو بڑی نعمت جنت نالوں بھی بڑی نعمت اس روزے دار نو عطا کرنگے، اور نعمت کی ہوئے گی؟ اللہ فرمان گے جن روزے دار نے اکٹھے ہو جاؤ میں آج اپنا دیدار کرواواں گا۔ جس دیدار واسطے موسیٰ علیہ السلام تڑپ دے رہے، موسیٰ علیہ السلام دی قوم خواہش کر دی رہی اللہ دیدار کرا دے، نا اللہ کمل خاکمین نے اپنے نبیوں نو بھی دنیا اندر دیدار نہیں کروایا۔ کیوں؟ اللہ کمل خاکمین چاندے سی کل قیامت والے دن میں اپنا دیدار اپنے روزے داراں نو کروانا ہے۔ کیا عظمت، کیا شان، کیا مقام، کیا پروٹوکول روزے دار دا۔ اور آقا علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، آخری بات کر کے بات ختم کرن لگا، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت والا دن ہوئے گا، اے جڑا روزے دار جدوں اللہ دے حضور پیش ہوئے گا، اے روزہ الگ انسانی شکل دے اندر اللہ دے حضور پیش ہوئے گا، جا کے اس روزے دار دیاں سفارشاں کرے گا۔ کس دن سفارش کرے گا؟ جس دن تیرے باپ نے بھی تیرا ساتھ چھڑ دینا، تیری ماں نے بھی تیرا ساتھ چھڑ دینا، تیرے بھائی نے بھی تیرا ساتھ چھڑ دینا، تیرے یار بیلیاں اینا سجنا بھی تیرا ساتھ چھڑ دینا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّي وَأَبِي وَصَاحِبَتِي وَابْنِي، اے سارے رشتے جدوں جواب دے دینگے ادوں اے روزہ آئے گا تے رب دے کول تیری سفارش کر کے تینوں جنت لے کے جائے گا۔ اللہ کو دعا کرو سانو اللہ اس روزے دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما دے، اور روزے دار واسطے تے اللہ نے جنت دا دروازہ ہی الگ بنایا ہے جیدہ نام باب الریان، جس دروازے جیسا اور کوئی دروازہ ہی نہیں رب نے بنایا، اور اس دروازے جو حدیث کے اندر آندہ ہے داخل ہوئے گا تے صرف روزے دار ہوئے گا، جدوں روزے دار داخل ہونگے اللہ کمل حاکمین دروازہ بند کر دینگے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو اس روزے دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے، روزے دے مقاصد نو سمجھ کے اللہ کمل حاکمین اپنے اندر بدلاؤ تے تبدیلی لیان دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جی، یہ تھے ہماری جماعت کے ہیرے حضرت مولانا ابو بکر جمیل صاحب، جو ناظم تبلیغ اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی فیصل آباد۔ حضرات گرامی،